اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور دل پر اثر کرنے والا موضوع ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے، تو جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے بچائے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کو مشقت ہی مشقت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اور اپنی عبودیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے، اور اللہ پاک ہمارے اعضاء کو صرف اپنی اطاعت میں لگائے رکھے اور لوگوں کی اطاعت اور محبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ سب بھی اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت ہمیں عطا نہ کرے اور ہمیں صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔